بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنا سیدھا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سونے سے دل کے دورے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ نیم کی مسواک کرنے سے آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوگی۔ زیادہ سونے کی عادت حافظے اور دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ غم اور پریشانی گردوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ والدین کو ذہنی سکون دینا ان کے فاؤ دبانے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کھانے میں سرکہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ناریل کھانے سے بال جڑنا رک جاتے ہیں۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو۔ 100 کی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آنا مثانہ اور معدے کی گرمی کی ٹھوس نشانی ہے۔ ناظرین، رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ اپنے عمر میں اضافہ کرنا ہے تو کھانا کم کر دے۔ صبح نہار منہ شہد چاٹنے سے معدہ ساری زندگی فٹ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ رات کا کھانا جتنا ہو سکے کم کھائے۔ موٹاپے اور سانس کی بیماری سے بچے رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جنت میں درجہ اوپر کر دیا جاتا ہے جس پر وہ پوچھتا ہے یہ میرے لیے کہاں سے، تو اسے بتایا جاتا ہے تیرے اولاد کی تیرے لیے استغفار کرنے کے سبب۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر مزید دعا کی صورت میں اس کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت پیاز کھایا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوجات کھا لیں اور پیدل واک کریں۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں کمزوری دور کرنے اور قوت باہ میں اضافہ کرنے والے عمدہ کھانے ہیں۔ رات کو زیادہ کھا لینے سے نیند متاثر ہوتی ہیں۔ سوتے وقت تمام لائٹس بند کر دیں، اس سے اعصاب اور دماغ کو آرام ملتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو 1 کپ سبز چائے پیے، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ زیتون کا تیل سر پر لگانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ لیمو کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ لیمو کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر سانس پھولنے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیے۔ چہرے کے دانے ختم کرنے کے لیے روزانہ 8 گلاس پانی پیا کریں۔ زکام اور سینے کی کمزوری سے نجات پانے کے لیے چاکلیٹ کھا لو اور زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ چھوٹے بچے کو چائے پینے کی عادی نہ بنائیں، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں وہ بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرتے ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق کالے چنوں کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 مٹھی یا اس سے تھوڑی زیادہ مقدار میں کھانے میں شامل کر کے کھا لیا جائے تو موٹاپا اور قوت باہ میں کمی جیسے مسائل چند ہفتوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ امام ترمذی نے سلیمان بن برید سے اور وہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے تو کیا تو نہیں چاہے گا کہ تو اس میں سرخ یا کود کے گھوڑے پر سوار ہو، وہ جنت میں تجھے لے کر اڑتا رہے جہاں تو چاہے۔ کہا ایک آدمی نے پوچھا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی مثل جواب نہ دیا جو آپ نے پہلے فرد کو جواب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا تو وہاں تیرے لیے وہ کچھ ہوگا جو تیرا نفس چاہے گا اور تیری آنکھ پسند کرے گی۔ ناظرین، بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن میں موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں، انگور اور کیرا کھائیں۔ ناظرین، لوکی استعمال کرنے سے گرمی کم لگتی ہے
اور دمہ کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدہ میں سوجن ہو سکتی ہے۔ دال اور مونگ پھلی رات کے وقت کھانا بہتر ہے، یہ بھوک کو کم کرتے ہیں اور دوران خون کو بہتر بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کنارہ اختیار کیجیے جن کا موضوع دوسرے لوگ ہوں، کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے تو یقیناً ان کا اگلا موضوع آپ ہوگی۔ جوانی ہی سے مٹاس اور چکناہٹ والی چیزوں کا استعمال کم کر دینے سے بڑھاپے میں طاقت اور توانائی بحال رہتی ہے۔ پیٹے کا مربع دماغ کو اور دل کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ بدہضمی ہو جانے کی صورت میں دودھ ہرگز نہ پیے، ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ 5 عدد بادام روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز رہتا ہے۔ بالوں میں کنڈیشنر زیادہ استعمال کرنے سے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کیڑا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ تھوڑی دیر کسی چیز سے لٹک جایا کریں، ایسے جتنا مرضی چل لو پھاؤ نہیں تکے گی۔ لوہے کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ سفید نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے آپ شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں جوائن ڈال کر پی لیا کریں، دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ اگر بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ ناظرین، جنتیوں میں سے ادنا جنتی اپنی مملکت کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گا۔ وہ اس کے سب سے دور والے کونے کو اس طرح دیکھے گا جس طرح اس کے قریب والے کونے کو دیکھے گا۔ فرمایا، جنتیوں میں سب سے بلند مرتبہ والا وہ ہوگا جو دن میں 2 دفعہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کی فلکیں گنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھایا جائے تو ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ گرم چائے کا گونڈ بھر لینے سے زبان جل گئی ہے تو اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا گئی کا ٹھنڈا دودھ کچھ دیر منہ میں روک لیں۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جن افراد کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہو جانے کے باوجود طاقت کم نہ ہو تو کھانے پینے کے لیے مٹی کے برتن استعمال کرو۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہرے نیند کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے معدے کی بہت ساری بیماریاں نہیں آئے گی۔ سر میں درد رہتا ہو تو لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال لینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، دار چینی کی چائے ایک ایسا مشروب ہے جس میں انسانی صحت کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ دل کی صحت کو بہتر بنانے، سوزش اور خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزن کم کرنے میں مددگار۔ دار چینی کی چائے کو اکثر وزن کم کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور متعدد مطالعات نے دار چینی کے استعمال کو چربی گھٹانے سے منسلک کیا ہے۔ جلد کو جوان رکھنا۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ دار چینی کولاجن کو فروغ دے سکتی ہے جس سے جلد کی لچک اور نمی میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے جلد جوان رہتا ہے۔ داغ دبے دور کرنے کے لیے مفید۔ دار چینی کی چائے انسانی چہرے سے داغ دبے دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ اس کے استعمال سے چہرے کے داغ دبے ختم ہوتے ہیں اور جلد شفاف ہو جاتی ہے۔ سوزش کم کرنا اور دل کی صحت کو بہتر بنانا۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ دار چینی میں موجود مرکبات سوزش کے نشانات کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ دل کی بیماری سمیت بہت سی دائمی بیماریوں کو ختم کرتی ہیں۔ دار چینی کے استعمال سے دل کی صحت میں بہتری آ سکتی ہے اور اس سے متعلق طبی مسائل کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ خون میں اگر نقصان دہ کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ ہو جائے اور فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح کم ہونا شروع ہو جائے تو دل کی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق دار چینی کے استعمال سے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے۔
جبکہ پے دمن کولیسٹرول میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے دل کی صحت میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے، اور اس سے اہم جسمانی اعضاء سے جڑے مسائل کے خطرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیکٹیریا اور فنگس کا خاتمہ۔ دارچینی میں کچھ طاقتور اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دارچینی مختلف بیکٹیریا اور فنگس کی نشوونما کو روکتا ہے۔ ناظرین، دارچینی کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسرے مصالحوں کی نسبت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ کھانوں میں دارچینی کو کس طرح شامل کریں؟ دارچینی کو ابال کر تھوڑا سا شہد یا دہی میں ڈال کر گرم اور صحت مند مشروب بن سکتا ہے۔ بھیڑ کے بنے ہوئے گوشت میں بینگن اور کشمش کے ساتھ دارچینی استعمال کی جا سکتی ہے۔ کیک اور میٹھے میں دارچینی شامل کی جا سکتی ہے، البتہ اس میں شامل چینی کی مقدار کو مد نظر رکھیں۔ سالن کے ساتھ ساتھ دارچینی کو کباب اور کوفتہ میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دارچینی ہمیشہ اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ دارچینی کے زیادہ استعمال سے جسم پر کئی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اس واسطے دل کے مسائل سے 2-4 افراد کو دارچینی کے استعمال سے خبردار کیا جاتا ہے۔ دارچینی زیادہ کھانے سے انسانی جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، لہذا جسم میں کسی بھی انفیکشن کے متاثر افراد کو ڈاکٹروں کی جانب سے متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ دارچینی کا بہت زیادہ استعمال نہ کرے۔ دوران حمل خواتین کے لیے دارچینی کا استعمال مناسب نہیں۔ دارچینی کے سبب قبل از وقت درد ذیخ اور رحم کے سکڑنے کا وقوع ہو سکتا ہے۔ دارچینی سے بعض افراد کو بعض نوعیت کی الرجی ہو سکتی ہے۔ یہ الرجی آنکھوں کی سوزش، معدے میں درد، ہاتھوں اور چہرے پر سوجن اور غنودگی کی صورت میں سامنے آ سکتی ہیں۔ انسانی جلد پر دارچینی کے تیل کا وہی اثر ہوتا ہے جو تیز مرچ کے پاؤڈر کا جلد پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے جلد پر شدید جلن کا احساس ہوتا ہے۔ طبی مطالعوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دارچینی کے بکثرت استعمال سے خون میں شکر کی سطح کم ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں عام انسان کو چکر آ سکتے ہیں۔ دارچینی کو ایک قسم کا اینٹی بایوٹک شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر آپ کسی بیماری کے سبب کسی بھی نوعیت کی اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں تو آپ کو دارچینی نہیں کھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معالج کی دوا کے ساتھ مل کر ایک دوسرے پر اثر کر دیں اور اس کے خطرناک نتائج سامنے آئے۔ ناظرین، کلونجی پاؤڈر 50 گرام، چلکا اسپیول 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے روزانہ صبح آدھا چمچ استعمال کریں۔ پیٹ اور وزن میں بے تحاشا کمی آنے لگے گی۔ جو افراد کھانے کے فوراً بعد سونے کی عادی ہوں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے پھل کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج کل کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے کا رواج ہے جو کہ بیماریوں کا سبب ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے سالوں پرانی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گر ہلکے دور ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ شہد کا روزانہ استعمال کرو۔ میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ پیٹ کی کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت جامن کھائیں، لیکن جامن کھانے کے بعد پانی نہ پیئے۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے انشاءاللہ پیٹ کی کیڑے ہلاک ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو اس پر لیمو کا رس لگائیں۔ جب دمہ کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کرو۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہے ایسے افراد انگور زیادہ استعمال کیا کریں، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو بخار زیادہ ہو جائے وہ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ اگر دل کی بیماری ہے تو ناشتے میں شہد کا استعمال کریں۔ پٹھوں میں درد رہتا ہو تو پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا۔ دودھ پلانے والے عورتوں کو
ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دودھ کی مقدار میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، ہمارے جسم میں ایسے مضر اجزاء پیدا ہوتے رہتے ہیں جو صحت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ جسم میں ان اجزاء کی سرگرمی کو روکنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ صحت متاثر نہ ہو۔ مناسب مقدار میں یہ اینٹی آکسیڈنٹ دارچینی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دارچینی کی چائے میں بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو فائدہ مند مرکبات ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ فری ریڈیکل کی وجہ سے ذیابیطس، کینسر اور عارضہ قلب جیسی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دل سے آپ کی عزت کرتا ہے، آپ سے گفتگو کی خواہش رکھتا ہو، آپ کو سننا چاہتا ہو، آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہو، تو اس کی قدر کرے، نہ کہ اپنی انا اور اپنی بے وجہ کی میں یہ خوبصورت رشتہ گنوا دے۔ اپنی انا، اپنا غرور اور اپنا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا نہ رکھیں۔ کبھی کسی کے ساتھ انا اور غرور بھی ضروری ہوتا ہے، مگر خیال کیجیے کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی آپ کی توجہ آپ کے پیار کا مستحق ہے تو اسے وہ توجہ اور وہ پیار دے، اس کی چاہت کی قدر کریں، نہ کہ انہیں اکیلا محسوس کروائے۔ دل والوں کے ساتھ دل سے پیش آئے۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔